امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور دھمکیوں دونوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو امریکہ ایران پر ایسے حملے کرے گا جن کا ایران نے تصور تک نہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 1000 سے زیادہ میزائلوں نے اس وقت بھی ایران کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے اپنے والد سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ کہا انتقام کا فیصلہ پوری ایرانی قوم کا ہے۔ علی خامنہئی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے کا نشانہ بنے تھے۔ اسی دوران عمان میں مبینہ طور پر امریکہ ایران مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات ایران کی خواہش پر ہو رہے ہیں، لیکن ایران نے یہ امریکی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے مذاکرات کے لیے کسی سے کوئی درخواست نہیں کی۔ امریکہ نے ایک اور منفرد دعویٰ کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران نے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کو ایرانی غلطی تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حملے ایران کے سخت گیر حلقوں کی جانب سے مذاکرات سبوتاژ کرنے کی سازش ہے، لیکن خود ایران کی جانب سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ الٹا ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اب اس وقت ہوں گے جب سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہونے والے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جہاں ایران نے ایک طرف مذاکرات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے، وہیں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے تاہم علاقائی ثالث کی درخواست پر قطری وفد سے مشہد میں ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں قطر کو حالیہ معاملات پر ایرانی موقف سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں مانکی ڈیم پولیس چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا فتنۃ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تازہ کارروائیوں میں مزید 7 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے جاری مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 100 سے زائد خارجی مارے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن شعبان میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ ضروری ہے۔ دشمنوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران جنگ کے تناظر میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مالدیپ کے وزیر خارجہ سے بھی فون پر بات کی ہے۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود خطے میں کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ موجودہ حالات میں مذاکرات اور سفارتی کوششوں کا تسلسل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، ثالثی اور سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسحاق ڈار کو سعودی عرب کی جانب سے سفارتی رابطوں اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطے اور باہمی مشاورت جاری رکھی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مالدیپ کی وزیر خارجہ ڈاکٹر اریو تھشام آدم سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ مالدیپ کی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان قریبی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ دیامر، بابوسر اور تانگیر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دیامر کے علاقے دارال گماری بنیلے کے نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے فصلیں، واٹر چینل، رابطہ پل اور پنچکیاں تباہ ہو گئیں۔ سیلاب کے باعث کئی علاقوں میں آمد و رفت متاثر ہو گئی ہے۔ آبپاشی کا نظام درہم برہم ہونے سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی ریاست میزوری میں رواں صدی کی شدید ترین بارش سے تباہ کن سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 6 سے 12 انچ تک ہونے والی بارش سے سڑکیں
कैंपिंग मकामात और कई आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। रिहायशी इलाके कई फुट पानी में डूब गए। 90,000 से ज़्यादा लोग पानी में फंस गए हैं। लोगों ने छतों, दरख्तों और ऊंचे मकामात पर चढ़कर जान बचाई। दरियाओं में पानी की सतह तारीख की बुलंद तरीन सतह 29 फुट तक बुलंद हो गई। कई मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। रियासत में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मुसलसल बारिशों के बायस मजीद सैलाब का खदशा बयान किया है। सिंध की एंटी करप्शन कोर्ट ने BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। ज़मीर अब्बासी पर ठेकेदारों को कवायद के खिलाफ अरबों रुपए की अदायगियों का इल्ज़ाम है। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि अदायगियाँ मुआहदे की शराइत और मालियाती कवायद के खिलाफ की गई, जिससे हुकूमत को नुकसान और निजी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचा। रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद, इंक्वायरी रिपोर्ट और दस्तावेजी शवाहिद बादिन नज़र में मुलज़िम को मुबैना जराइम से जोड़ने के लिए काफ़ी हैं। एंटी करप्शन कोर्ट सिंध में साबिक डायरेक्टर BRT येलो लाइन ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि ज़मीर अब्बासी ने नेस्पाक की मंजूरी के बगैर अदायगियाँ की और मुकर्रर तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया, लेकिन तफ्तीश जारी है, इसलिए अदालत मुल्ज़िम को जमानत पर रिहा कर दे तो इस्तग़ासा को कोई एतराज़ नहीं होगा। अदालत ने पूछा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने खुद भी कोई इंक्वायरी की। सरकारी वकील ने बताया कि एंटी करप्शन ने अलग से इंक्वायरी नहीं की, बल्कि वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आया वज़ीर आला की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर FIR दर्ज की जा सकती है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि 1993 के मुतल्लिका कवायद के तहत वज़ीर आला किसी भी मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे सकते हैं। अदालत ने सरकारी वकील के बाज़ जवाबात पर बरहमी का इजहार किया और फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें करार दिया गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद, इंक्वायरी रिपोर्ट और दस्तावेजी शवाहिद बादिन नज़र में मुल्ज़िम को मुबैना जराइम से जोड़ने के लिए काफ़ी हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदायगियाँ मुआहदे की शराइत और मालियाती कवायद के खिलाफ की गईं, जिससे हुकूमत को माली नुकसान जबकि निजी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचा। इब्तदाई शवाहिद से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मुजरिमाना बददियानती जाहिर होती है। अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि अरबों रुपए के अवामी फंड्स के जिम्मेदार शख्स को जमानत देने से एहतसाबी अमल और अवामी एतमाद मुतासर हो सकता है और बासर सरकारी अफसरान के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से बच निकलने का तासुर पैदा होने का खदशा है। लाहौर की मकामी अदालत ने गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्ज़मान का मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर कैंट के चहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद के सामने तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के मुल्ज़मान का मेडिकल मुकम्मल हो चुका है। मुल्ज़मान से सोने की अंगूठी और वॉच बरामद करनी है। 3 मुल्ज़मान रिजवान, नासिर और नवाज को मास्क लगाकर अदालत में पेश किया गया था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मोहम्मद अहमद मोहम्मद हुसैन की गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत करते हैं। इसराइल मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रिहा करे। अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ के बैनुल अक़वामी इदारे इस मामले का फौरी नोटिस लें। पाकिस्तान उलमा काउंसिल पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातें मुतालबा करती हैं कि फौरी तौर के ऊपर मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन को इसराइली फोर्सेस रिहा करें। अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम, आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे वो अपना प्रेशर डालें, इसराइल की इस बर्बरियत, वहशत और सफाकियत को रोकें। कराची पुलिस ने सुरजानी टाउन में 17 साल लड़की अक्सा एहसान पर केमिकल फेंकने के इल्ज़ाम में मुल्ज़िमा महक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या पड़ोसियों के दरमियान झगड़े के बायस पेश आया। केमिकल से झुलसी अक्सा एहसान का मकामी अस्पताल में इलाज जारी है। उकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन ने एक शख्स को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल और मूंछें मूंड दी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुतासर शख्स साजिद की मुतैयत में मरकजी मुल्ज़िम मोहसिन समेत 9 नामजद और 4 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़मान मफरूर हैं। ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में ज़मीन के तनाज़े पर फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाका नेके खेल में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप सामने आ गए थे। दोनों की जानिब से फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक, 8 अफराद ज़ख्मी हो गए।
کراچی کے ولی کا اسپتال سے علاج کرانے والی مزید 2 بچیوں میں HIV کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایک بچی کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی سینے میں انفیکشن کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج تھی۔ مسلسل طبیعت خراب رہنے پر ٹیسٹ کروایا تو بچی میں HIV کی تصدیق ہوئی۔ 3 سال کی دوسری بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کا بھی والد کا اسپتال میں علاج ہوا تھا، لیکن طبیعت بگڑنے پر جب ٹیسٹ کرایا وہ مثبت آیا۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول عالمی منڈی سے زیادہ حکومت کے ٹیکسز کی وجہ سے مہنگا ہے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فروری میں تیل کی قیمتیں غلط بڑھا کر آئل ریفائنریز کو 75 ارب روپے سے زیادہ نوازا گیا۔ اگر حکومت یہ کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حکومت یہ بھی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریوں کو زیادہ نفع دینا ہے تو یہ بات بھی قابل فہم ضرور ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ اگر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے اس پہ تو 40 روپے ہونا چاہیے تھا، آپ نے 80% یعنی کہ 36% سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر MQM پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی نے شدید رد عمل دیا ہے۔ ایک بیان میں MQM نے حکومت سے پیٹرول مہنگا کرنے کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق عامر نواز وڑائچ ایک مرتبہ پھر صدر جبکہ ارشد شر ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ عامر نواز وڑائچ نے 2063 ووٹ حاصل کیے۔ سیکرٹری کی نشست پر ارشد شر نے 1370 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ اور مارا کے قریب سمندر میں حادثے کا شکار ہونے والے کارگو جہاز کے پائلٹ کیپٹن رضوان اور ایئر کرافٹ انجینئر عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ اتوار کو نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ 7 جولائی کو شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں عملے کے 5 ارکان لاپتہ ہو گئے تھے۔